السلام علیکم۔ آج ہم پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ انہوں نے رسالت کا کام کس طرح شروع کیا اور ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، ان کو کتنا ستایا گیا۔ آج یہی بتائیں گے۔ وحی کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، بدی کو دنیا سے مٹائیں، شرک دور کریں، نیکی قائم کریں۔ اس وحی کے نازل ہونے کے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبری یا رسالت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عہدہ ملنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بدل گئی۔ جو لوگ پہلے محبت سے پیش آتے تھے اب نفرت کرنے لگے، جو عزت کرتے تھے برائی کرنے لگے، جو آرام پہنچاتے تھے وہ تکلیفیں دینے لگے۔ چار شخصوں نے جو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ ان میں ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ سب حضرات سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ سچائی کا قبول کرنا آسان بات نہیں۔ مکہ کے لوگ کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے؟ انہوں نے ایمان لانے والوں کو ستایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا نے باندھ کر گھر میں قید کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کوٹھری میں قید کر کے دھواں بھر دیا۔ ایک نوجوان کی ماں نے اس سے کہا، جب تک تو اپنے باپ دادا کے دن پر لوٹ کر نہیں آئے گا میں کھانا نہ کھاؤں گی۔ وہ بولا، میں دنیا کی باتوں میں باپ کا حکم مانوں گا مگر خدا کے معاملہ میں ان کی نہ سنوں گا، کیونکہ خدا کا درجہ ماں باپ سے زیادہ ہے۔ اسلام میں ایسی سچائی تھی کہ جو ایمان لے آتا تھا وہ ہر طرح کی مصیبت جھیلتا تھا مگر دین کو نہ چھوڑتا تھا۔ بعض مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑاتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے اور اپنا کام برابر کیے جاتے تھے۔ نبوت کے چوتھے سال وحی آئی کہ تم کو جو حکم دیا گیا ہے کھول کر سنا دو اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ حکم پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلہ خلہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ ایک دن کو یہ صفا پر چڑھ کر ایک ایک قبیلے کو آواز دی۔ لوگ ہر طرف سے دوڑ کر پہنچے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، خدا کے سامنے کسی کی بھی نہ چلے گی۔ اپنے رشتہ داروں کا نام لے کر کہا کہ خدا کے غضب سے ڈر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر پڑا ہے جو گھات پا کر تم کو لوٹنے والا ہے، تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں؟ سب نے ایک زباں ہو کر کہا، سچ سمجھیں گے، کیونکہ تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے سچا جانتے ہو تو میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ آنے والے عذاب سے بچو۔ یہ سن کر اور لوگ تو چپ ہو گئے مگر آپ کے چچا ابو لہب نے بے ادبی کے کلمے زبان سے نکالے۔ قریش کی عقل پر پتھر پڑے تھے اور ان کے دلوں میں شرک اس طرح گھر کر گیا تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں بہت بری لگتی تھیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔
اور ان کو کم عقلوں نے آپ کے ساتھ طرح طرح کی بے ادبیاں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتا، کوئی پاگل دیوانہ بتاتا، بعض خدا کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے۔ راستہ میں لوگ آپ کے اوپر مٹی اور کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بدبودار چیزیں ڈلوا دیتا۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے تھے، مشرک ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ جو غریب مسلمان مل جاتا اسے پکڑ کر مارتے، قید کرتے اور بھوکا پیاسا رکھتے تھے۔ جلتی ریت پر ڈال دیتے تھے اور آگ سے جلا کر تکلیف دیتے۔ ابو جہل کو اسلام سے سخت دشمنی تھی۔ یہ جب کسی شریف آدمی کو دیکھتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے برا بھلا کہتا، ڈراتا، دھمکاتا، اس کے پیچھے آدمی لگا دیتا کہ اسے دکھ کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک قریشی کے غلام تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو مشرک ان کی گردن میں رسی باندھ کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے کہ سارے مکہ میں کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ ان کے زخم پر پڑ جاتے اور خون بہنے لگتا۔ ان کا آقا ٹھیک دوپہر میں ان کو جلتی ریت میں لٹا دیتا، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتا، گرمی سے ان کی جان پر بن جاتی، زبان سوکھ کر کانٹا ہو جاتی۔ اس پر بھی وہ یہی کہے جاتے کہ میرا رب ایک ہے۔ مسلمان ایسی ایسی تکلیفیں سہتے تھے، اپنی جان پر کھیل جاتے تھے، لیکن جو سچا دین انہوں نے اختیار کیا تھا اس سے انکار نہیں کرتے۔ وہ سچے دل سے جانتے تھے دین اسلام بہشت میں لے جانے والا اور خدا کو راضی کرنے والا ہے۔ 5 برس تک مسلمانوں نے ایسے ہی ظلم سہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیفیں دیکھ کر بہت رنج ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ وہ حبشہ چلے جائیں، جہاں نجاشی ایک عیسائی حکومت کرتا تھا۔ پہلے 11 مرد اور 4 عورتیں چھپ کر حبشہ چلی گئیں۔ مکہ والوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بادشاہ سے کہا کہ ان لوگوں کو واپس کر دیجیے تاکہ ہم ان کو سزا دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی، کہا کہ اے بادشاہ، ہم بہت جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، برے برے کام کرتے تھے۔ خدا نے ہمیں ایک نبی ہمارے لیے بھیجا، اس نے ہم کو خدا کی طرف بلایا، بری باتوں سے روکا اور حکم دیا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، سچ بولیں، امانت اس کے مالک کو دے دیں اور ہمیشہ سچائی پر قائم رہیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خون خرابہ نہ کریں، جھوٹی گواہی نہ دیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں۔ ہم نے اس نبی کی سچائی پر یقین کیا اور جو حکم اس کے پاس خدا کی طرف سے آیا اس کی ہم نے پیروی کی۔ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے۔ جو کچھ خدا نے حرام کر دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں اور جو حلال کر دیا اس کو حلال جانتے ہیں۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، ہم کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، مجبور ہو کر ہم نے اپنا دیش چھوڑا، تجھے اچھا بادشاہ سمجھ کر تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے۔ نجاشی بادشاہ پر اس تقریر کا بہت اثر ہوا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور قریش کے مشرکوں کو اپنے دربار سے نکلوا دیا۔ جب مکہ کے مشرکوں کا مسلمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے کچھ کام نہ چلا، تب مکہ کے مشرکوں نے سوچا کہ آپ کو لالچ دے کر اس کام سے باز رکھیں۔
اتبا مکہ کا مشہور سردار بڑا خوش بیان اور مالدار تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھائی، کیا سبب ہے کہ تم نے میری قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ہمارے ہر ایک معبودوں کو تم برا کہتے ہو؟ تم کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جس کو تم پسند کرو ہم اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دیں۔ اگر دولت چاہتے ہو تو ہم سب اپنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں۔ اگر تمہارے دماغ میں خرابی ہے تو ہم کسی حکیم سے تمہارا علاج کرائیں۔ جب اتبا سب کچھ کہہ چکا تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی۔ اتبا سن کر چلا گیا اور اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کا درجہ بڑا ہونے والا ہے۔ میں ان کی زبان سے ایسا کلام سنا کہ جو آج تک میں نے نہیں سنا تھا۔ لالچ سے کام نہ چلا تو ایک دن سب مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ہم تمہارے بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اب ہم سے تمہارے بھتیجے کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ یا تو اس کو ہمارے حوالے کر دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسے سمجھا دو کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قریش دھمکی دیتے ہیں۔ آپ بولے، اے چچا، میں خدا کے حکم سے یہ کام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر قریش سورج کو میرے داہنے ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں تو بھی اپنے فرض سے باز نہ رہوں گا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ تم اپنے کام میں مشغول رہو، میں تمہاری حمایت کے لیے موجود ہوں۔ اس درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے مسلمانوں کی ہمت کچھ بڑھ گئی تھی۔ اب تک مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے کھلم کھلا خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ اس پر مشرکوں کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے اسلام کا روز گھٹانے کی نئی صورتیں نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کنبے والوں سے برادری توڑ دی اور یہ نوٹس لکھ کر خانہ کعبہ میں ٹانگ دیا کہ کوئی بنی ہاشم سے شادی بیاہ نہ کرے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچے، نہ ان سے کچھ خریدے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نہ بات کرے۔ ناچار تمام مسلمان اور بنی ہاشم ایک گھاٹی میں جس کا نام شعیب ابی طالب ہے چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ان کے بچوں نے بھوک پیاس کی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ خداوند عالم کو ان پر رحم آیا اور اس نے ان تکلیفوں کو دور کرنے کا سامان کر دیا۔ مکہ میں دین کی ترقی نہ ہوتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے شہروں میں اسلام پھیلانا چاہا۔ طائف جا کر واعظ کہے مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ ایک مرتبہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں کچھ لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا۔ یہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ ان کی باتوں کا بہت اثر ہوا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ انہی دنوں نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان پر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں، دوزخ، جنت اور دوسری عجیب عجیب چیزوں کی سیر کی اور کئی پیغمبروں سے جو پہلے دنیا میں آئے تھے ملاقات کی اور وہاں پہنچے جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس سیر کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ معراج کے معنی ہے بلندی پر چڑھنا۔ مشرکوں کی سختیوں کے باوجود مسلمان بڑھے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مل کر قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ۔
مگر مشرک اپنی تدبیروں میں تھے اور خدا اپنی تدبیر میں تھا، اور اللہ ہی کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ شہر سے باہر ایک غار میں، جو غار ہرا کہلاتا ہے، چھپ گئے، اور 3 روز کے بعد وہاں سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مشرک ہاتھ ملتے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے واقعات کو ہجرت کہتے ہیں۔